سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ دونوں سٹنگ روم میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ ہمیں اپنے میک اپ تبدیل کر لینے چاہیے، اچانک کرسیا نے کہا تو گہری سوچ میں گم سوبرز بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیوں؟ وہاں ہمیں جس دربان نے دیکھا تھا وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، سوبرز نے کہا۔ ناکے پر پولیس والوں نے ٹارچ کی مدد سے ہمیں چیک کیا تھا اور پولیس والوں کی نظریں بے حد تیز ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فیکٹری میں ایک دربان کی لاش ملے گی، باقی بے ہوش ملیں گے، اور بینک میں ڈکیتی کا منظر سامنے ہوگا تو ظاہر ہے پولیس کے اعلیٰ حکام حرکت میں آ جائیں گے۔ ایسے حالات میں ہمارے بارے میں اور کار کے بارے میں مکمل تفصیلات پورے دارالحکومت میں پھیلا دی جائیں گی اور ہم جیسے ہی کوٹھی سے باہر نکلے ہمیں چیک کر لیا جائے گا۔ کرسیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ان حالات میں بھی تمہارا ذہن نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ بخوبی کام کر رہا ہے، سوبرز نے کہا تو کرسیا بے اختیار ہنس پڑی۔ زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ صرف پولیس سے بچنا ہے بلکہ اب یہ بھی سوچنا ہے کہ اصل فارمولے کو کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جائے۔ تم بیٹھو اور اس بارے میں سوچو، میں حلیہ تبدیل کر کے آتی ہوں، کرسیا نے کہا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا، اس ڈاکٹر احمد نے نہ جانے کیا احمقانہ اقدام کر رکھے تھے، سوبرز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کرسیا واپس آئی تو اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، مگر وہ اب بھی یورپی حلیے میں ہی تھی، لیکن حلیہ متبادل کاغذات کے مطابق تھا۔ میں آتا ہوں، سوبرز نے اٹھتے ہوئے کہا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی متبادل کاغذات کے مطابق اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا تاکہ اگر کہیں چیکنگ ہو بھی جائے تو ان کے پاس ضروری کاغذات موجود ہوں۔ تم نے کچھ سوچا، سوبرز کے واپس آتے ہی کرسیا نے اس سے سوال کرتے ہوئے کہا، پہلے ایک کام سے فارغ ہو جائیں پھر دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، سوبرز نے جواب دیا اور میز کے قریب رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون سا کام؟ کرسیا نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے اپنے حلیے تو تبدیل کر لیے ہیں لیکن وکی کا حلیہ وہی ہوگا، اس کا حلیہ بھی تو پولیس نے چیک کیا ہوگا، سوبرز نے کہا تو کرسیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس اہم پوائنٹ کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ وکی نے بتایا تھا کہ کار کی نمبر پلیٹ اور اس کا کلر تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے ذہن نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، کرسیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوبرز بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر سوبرز نے وکی کو فون پر کال کر لیا۔ یس سر، وکی نے اندر داخل ہو کر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ آپ اب میک اپ میں ہیں؟ اس قدر تبدیلی؟ وکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں بھی اسی لیے بلایا ہے کہ تمہارا میک اپ بھی تبدیل کر دیا جائے، ورنہ ناکے پر پولیس نے تمہارا حلیہ چیک کیا تھا، تمہیں کسی جگہ بھی روکا جا سکتا ہے، سوبرز نے کہا۔ یس سر، واقعی، ویسے بھی یہاں میرے جاننے والے بہت ہیں، وہ تو میرا حلیہ سن کر ہی میرے بارے میں بتا دیں گے، وکی نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا حلیہ بدل دیتا ہوں، سوبرز نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں میک اپ کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وکی کا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ اب تم اس وقت تک اپنا نام بھی بدل لو جب تک ہم یہاں ہیں، سوبرز نے کہا۔ یس سر، میرا پورا نام وکی برائڈ ہے، اب میرا نام برائڈ ہوگا، وکی نے کہا۔ تم نے کار میں تبدیلیاں کر لی ہیں یا نہیں؟ سوبرز نے پوچھا۔ یس سر، اس کا کلر اور رجسٹریشن نمبر پلیٹ بدل دی گئی ہے، برائڈ نے جواب دیا۔ کیا نئی رجسٹریشن پلیٹ کے مطابق کاغذات موجود ہیں؟ سوبرز نے سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس کا انتظام پہلے ہی موجود ہے، برائڈ نے جواب دیا اور پھر سلام کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، اب یہ کام تو مکمل ہو گیا، اب مشن کا کیا کریں؟ سوبرز نے برائڈ کے جانے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ ڈاکٹر احمد کی اکلوتی بیٹی کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ اکلوتی اولاد کے ساتھ آدمی اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتا ہے، کرسیا نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو اپنی خالہ کے پاس کارمن شفٹ ہو گئی ہے، سوبرز نے کہا۔
ہماری تنظیم کے ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے، وہ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خالہ کا ایڈریس کہاں سے تلاش کیا جائے؟ کرسیا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، سوبرز نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ یس، سوبرز بول رہا ہوں۔ سوبرز نے اس بار اپنا نام لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ پورے شہر میں آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو سوبرز اور کرسیا دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ہماری تلاش؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں ان کا تعلق یا تو ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا کسی ایجنسی سے، کیونکہ ان کا انداز اور قد و قامت ایسا ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ اپنے حلیے تبدیل کر لیں، کارل نے کہا۔ وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، حتیٰ کہ وکی کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور کار کا بھی۔ اب نئے حلیوں میں میرا نام کلارک ہے اور کرسیا کا نام لارا اور وکی کا نام برائڈ، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، کارل نے کہا۔ کارل، ایک کام کرواؤ، ڈاکٹر احمد کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس کارمن شفٹ ہو گئی ہے، ہمیں اس کا ایڈریس چاہیے۔ وہ لازماً یہاں کسی نہ کسی دوست کو ملنے جلنے والوں کو ایڈریس بتا کر گئی ہوگی۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ سوبرز نے کہا۔ ہاں، میں معلوم کروا لوں گا۔ اس کالونی میں میرے کئی آدمی موجود ہیں، ان کے تعلقات لازماً ڈاکٹر احمد اور اس کی بیٹی سے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی فون پر ان کا رابطہ ہو۔ میں معلومات کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، کارل نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا شدت سے انتظار کروں گا، سوبرز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس ڈاکٹر احمد سے درست طور پر معلومات ہمیں مل جاتی، لیکن اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اصل فارمولہ چھپا کر رکھتا ہوگا، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ کلارک بول رہا ہوں، سوبرز نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کچھ پتہ چلا؟ سوبرز نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر احمد کی بیٹی سے میرے ایک آدمی کی جو ان کی کوٹھی کا ہمسایہ ہے اور جسے وہ انکل کہتی ہے، اس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ آدمی ڈرگ بزنس کا آدمی ہے، اسے سائنس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کارل نے کہا۔ تم اسے ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے بریف کر دیں گے اور پھر وہ ہمارے سامنے بات کر لے گا، سوبرز نے کہا۔ نہیں مسٹر کلارک، آپ کی تلاش بہت شدت سے کی جا رہی ہے، اس لیے آپ جتنے کم لوگوں کے سامنے جائیں گے اتنا ہی آپ فائدے میں رہیں گے۔ میں آپ کو اپنے آدمی جس کا نام سیٹھ سلامت ہے اس کا فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ محفوظ فون پر اس سے بات کر لیں اور پھر فون پر تفصیلی ہدایات دے دیں، وہ آپ کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا، کارل نے کہا۔ ٹھیک ہے، سوبرز نے کہا اور دوسری طرف سے فون بتا دیا گیا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گا، سوبرز نے کہا۔ 10 منٹ بعد، لیکن محفوظ فون سے، کارل نے کہا۔ اوکے، سوبرز نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں موجود سرخ رنگ کا ایک چھوٹے سائز کا فون اٹھایا اور اسے لا کر سٹنگ روم کی میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے عام فون کا کنیکشن ختم کر کے اس سرخ رنگ کے فون کو کنیکٹ کر دیا، اور پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور کارل کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ اور آواز مقامی آدمی کی تھی۔ کلارک بول رہا ہوں، آپ کو کارل نے فون کیا ہوگا، سوبرز نے کہا۔ او یس سر، میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، آپ حکم فرمائیں، آپ ڈاکٹر احمد کی صاحبزادی کلثوم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ ڈاکٹر احمد اپنی کوٹھی کے نیچے موجود لیبارٹری میں ایک فارمولے پر کام کر رہے تھے، بتایا گیا تھا کہ وہ اصل فارمولہ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، چنانچہ ڈاکٹر احمد سے کمپیوٹر میں فیڈ فارمولہ معلوم کر لیا گیا۔ وہ ہلاک ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ اصل فارمولہ کہیں اور رکھتے تھے اور کمپیوٹر میں صرف ضروری نوٹس فیڈ کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے ڈرائیور سے پتہ چلا کہ انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری کے اندر موجود بینک لاکر میں فارمولہ رکھا ہوا ہے، تو اس بینک لاکر کو چیک کیا گیا لیکن وہ خالی تھا۔ اب اصل مسئلہ فارمولے کا ہے، تو آپ نے کلثوم سے بس یہی معلوم کرنا ہے کہ اصل فارمولہ ڈاکٹر احمد کہاں رکھتے تھے یا وہ کہاں رکھ سکتے تھے۔ کیا تم ایسا کر لو گے؟ سوبرز نے کہا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ حکومت پاک ایشیا کو یہ فارمولہ چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہا، پھر اگر اسے معلوم ہوا تو وہ ضرور بتا دے گی۔
کیا آپ مقامی لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ سیٹ سلامت نے کہا۔ ہاں، کسی حد تک۔ کیوں؟ سوبرز نے چونک کر پوچھا۔ میں اسے آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف سے سائنسدان ہیں اور یہ فارمولہ حکومت کو چاہیے، پھر وہ لازماً بتا دے گی، سیٹ سلامت نے کہا۔ میرا مقامی نام کیا بتائیں گے اسے؟ سوبرز نے کہا۔ ڈاکٹر وقار، سیٹ سلامت نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے بات کر کے مجھے بتائیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا، سوبرز نے کہا۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں، میں اسے یہ نمبر دے دوں گا، وہ آپ سے براہ راست بات بھی کر سکتی ہے، سیٹ سلامت نے کہا۔ تو سوبرز نے اسے محفوظ فون کا خصوصی نمبر دیا اور سیٹ سلامت نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو سوبرز نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے، کرسیا نے کہا۔ ہاں، اصل بات بتانے والے تو ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تو امکانات پر بات ہو رہی ہے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سرخ فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر وقار بول رہا ہوں، سوبرز نے گریٹ لینڈ کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کارمن سے ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مس کلثوم احمد، میرا نام ڈاکٹر وقار ہے اور میرا تعلق حکومت پاک ایشیا سے ہے اور سیٹ سلامت بھی میرے دوست ہیں۔ ان کے پاس چونکہ آپ کا فون نمبر تھا اس لیے انہیں درخواست کی گئی کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، سوبرز نے گریٹ لینڈ کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی، انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت کو ڈیڈی کا اصل فارمولہ نہیں مل رہا، تو مجھے اس بارے میں زیادہ تو معلوم نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی اپنے پیشہ ورانہ معاملات پر کسی سے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ایک بار ڈیڈی نے کسی بات پر یہ کہا تھا کہ ان کی محنت سے تیار کردہ فارمولہ نہ اڑا لیا جائے، اس لیے انہوں نے اس کا ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ کوئی قیامت تک بھی یہ فارمولہ حاصل نہیں کر سکے گا، کلثوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے یہ بات کسی غیر ملک یا اس کے آدمیوں کے تناظر میں کہی ہوگی، اب تو فارمولہ حکومت پاک ایشیا کو چاہیے، سوبرز نے کہا۔ ہاں، مجھے انکل سلامت نے بتایا ہے، آپ کو فون کرنے سے پہلے میں نے ڈیڈی کے پرائیویٹ بیگ سے ان کی ڈائری نکالی ہے اور اسے چیک کیا ہے۔ اس ڈائری میں فارمولے کے لفظ کے نیچے بریکٹ میں ڈاکٹر تحسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹر تحسین کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، کیونکہ نہ آج تک ان سے کبھی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ تو بہرحال ڈاکٹر تحسین کو جانتے ہوں گے، ان سے معلوم کر لیں، شاید حکومت کا مسئلہ حل ہو جائے، کلثوم احمد نے کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں انہیں، ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، سوبرز نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کارل بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کارل کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کلارک بول رہا ہوں، سوبرز نے اپنا نیا نام لیتے ہوئے کہا۔ او، آپ، کوئی کام ہوا سیٹ سلامت کے ذریعے یا نہیں؟ کارل نے چونک کر کہا تو سوبرز نے فون پر ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ ڈاکٹر تحسین، اس بارے میں تو معلوم کروانا پڑے گا، کارل نے کہا۔ تم اس طرح معلوم کراؤ کہ کسی کو شک نہ پڑے، سوبرز نے کہا۔ ٹھیک ہے، وزارت سائنس میں میرے آدمی موجود تو ہیں، میں معلوم کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ محفوظ نمبر پر کال کرنا، سوبرز نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ بعض اوقات اندھیرے میں لاٹھیاں چلانے سے بھی کامیابی مل جاتی ہے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاش ایسا ہو سکے، کرسیا نے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کلارک بول رہا ہوں، سوبرز نے کہا۔ کارل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی رپورٹ؟ سوبرز نے کہا۔ ڈاکٹر تحسین کے بارے میں اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ پاک ایشیا کی کسی اہم ترین لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حکومت نے ہر چیز کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ بتانے والے نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایٹامک لیبارٹری سے ہے۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر تحسین کی اصل رہائش دارالحکومت کی ایک کالونی سبزہ زار میں ہے، کوٹھی نمبر 12A۔ وہاں ان کی بیوہ بہن اپنے 2 بیٹوں سمیت رہتی ہے۔ دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایکریمیا گئے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کی بیوہ بہن، جن کا نام رقیہ بانو ہے، گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، کارل نے کہا۔ کیا ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر تحسین کے درمیان کوئی رابطہ یا تعلق تھا، یہ معلوم کیا ہے یا نہیں؟ سوبرز نے کہا۔ ہاں، میں نے معلوم کیا ہے، دونوں طویل عرصہ پہلے اکٹھے ایکریمیا کی کسی لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو لازماً ان کے درمیان گہرا تعلق رہا ہوگا،
اور شاید اسی لیے ڈاکٹر احمد نے اصل فارمولا ڈاکٹر تحسین کو دیا ہوا ہوگا کہ وہ ایٹامک لیبارٹری کے حفاظتی نظام کے تحت وہاں محفوظ رہے گا۔ سوبرز نے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کارل نے جواب دیا۔ لیکن اب ڈاکٹر تحسین سے کیسے رابطہ کیا جائے؟ اس کی بہن کے ذریعے یہ رابطہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سوبرز نے کہا۔ اس کے سوا تو کوئی ذریعہ سامنے نہیں، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ میں لارا سے کہتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر کام کرے، سوبرز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ میں کیا کام کروں؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کرسیا نے ریسیور کریڈل پر رکھے جاتے ہی سوبرز سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہی کہ ڈاکٹر احمد نے کوئی فارمولا ڈاکٹر تحسین کے پاس رکھوایا ہے یا نہیں، سوبرز نے کہا۔ وہ میرے خیال میں ایک گھریلو خاتون ہوگی، اس لیے ڈاکٹر تحسین اسے کچھ نہیں بتائے گا، اور یقیناً وہ یہ بھی سن چکا ہوگا کہ ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم دونوں وہاں چلیں اور کسی بھی طرح ہو سکے تو یہ معلوم کر لیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر تحسین کے پاس فارمولا ہے بھی کہ نہیں، کرسیا نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر چلو، یہ کام جس قدر جلد ممکن ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے بارے میں چھان بین کا مطلب ہے کہ ہمیں جلد از جلد کام مکمل کرنا چاہیے، سوبرز نے کہا، اور کرسیا سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار سبزہ زار کالونی میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکی تھا جس کا نام اب برائڈ تھا۔ کوٹھی نمبر 12 ایک خاصی وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا۔ وکی کار روک کر نیچے اترا اور اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی مسلح دربان باہر آیا۔ بیگم رقیہ بانو سے ملاقات کرنی ہے، ہمارا تعلق یورپ کی ایک یونیورسٹی سے ہے، سوبرز نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے کیونکہ ان دنوں وہ بیمار ہیں، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم نے آج ہی واپس جانا ہے، سوبرز نے کہا۔ میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں، دربان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وکی اور سوبرز دونوں واپس کار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھاٹک کھل گیا تو وکی کار اندر لے گیا۔ ایک سائڈ پر گیراج تھا جس میں سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار موجود تھی۔ وکی نے کار اس کے ساتھ روکی اور پھر سوبرز اور کرسیا دونوں نیچے اتر آئے۔ تم یہیں ٹھہرو گے، سوبرز نے وکی سے کہا۔ یس سر، وکی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آئیے جناب، دربان نے آ کر سوبرز اور کرسیا سے کہا۔ وہاں اس مسلح دربان کے علاوہ اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دربان کی رہنمائی میں وہ برآمدے کے کونے میں واقع ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے جو خاصے جدید انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ تشریف رکھیں، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں، دربان نے کہا۔ کیا آپ کے علاوہ یہاں اور نوکر نہیں ہیں؟ کرسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی، بیگم صاحبہ 4 روز ہسپتال میں رہی ہیں، آج ہی ان کی واپسی ہوئی ہے، نوکر سب چھٹی پر ہیں، کل آئیں گے، دربان نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ سوبرز نے پوچھا۔ جی میرا نام شوکت ہے، دربان نے جواب دیا۔ اوکے، اور سنو، اگر بیگم صاحبہ زیادہ بیمار ہوں تو ہم ان کے کمرے میں ہی جا کر صرف بیمار پرسی کر لیں گے اور بس، سوبرز نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، شوکت نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس نے مشروب کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک گلاس ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم صاحبہ 10-15 منٹ میں یہیں تشریف لا رہی ہیں، شوکت نے کہا۔ اوکے، سوبرز نے کہا تو شوکت خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت جس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سوبرز اور کرسیا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہم شرمندہ ہیں، سوبرز نے کہا۔ او نہیں، مہمان تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں، اس لیے اگر کوئی ملنے آئے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا نام کلارک ہے اور یہ میری بیوی ہے لارا، ہم دونوں یورپ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ہم سیاحت کے لیے یہاں آنے لگے تو ہمیں وہاں کے چیف سیکرٹری نے کال کر کے کہا کہ حکومت نے پاک ایشیا کے سائنسدان ڈاکٹر احمد سے ایک سائنسی فارمولے کا سودا کیا تھا۔ یہ فارمولہ کسی دفاعی ہتھیار کا نام نہیں بلکہ ایسی ریز کا ہے جو سمندر کے ساحلوں پر پائی جانے والی انتہائی مضبوط چٹانوں کو ختم کرنے کا ہے۔ یہ ایسی چٹانیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ریز سے ٹوٹ نہیں سکتی اور ان کی وجہ سے ساحل بیکار ہو جاتے ہیں، وہاں بندرگاہیں نہیں بنائی جا سکتی۔ ڈاکٹر احمد نے حکومت سے اس ریز کے فارمولے کا سودا $50 لاکھ میں کیا تھا اور انہیں آدھی رقم ایڈوانس ادا کر دی گئی تھی اور باقی آدھی رقم فارمولہ لے کر دی جانی تھی۔ لیکن پھر حکومت کو اطلاع ملی کہ ہمارے کسی ہمسایہ ملک نے جبراً ڈاکٹر احمد سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب بھی نہ ہو سکے اور ڈاکٹر احمد بھی ہلاک ہو گئے۔
ان کے دونوں اسسٹنٹ بھی اور ان کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی، لیکن ڈاکٹر احمد نے اصل فارمولہ نہ لیبارٹری میں رکھا ہوا تھا اور نہ ہی کسی لاکر میں۔ انہوں نے یہ فارمولہ آپ کے بھائی ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں دیا ہوا ہے، سوبرز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ شروع میں تو رقیہ بانو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ بوریت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن جب ڈاکٹر تحسین کا نام آیا تو وہ نہ صرف چونک پڑی بلکہ ان کے چہرے پر قدرے جوش کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ آپ کو بھائی ڈاکٹر تحسین کا کیسے پتہ چلا؟ رقیہ بانو نے کہا۔ ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد، جو ڈاکٹر احمد کی ہلاکت کے بعد کارمن اپنی خالہ کے پاس چلی گئی ہے، اس نے فون پر یہاں کے ایک حکومت کے سائنسدان کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر احمد کی پرسنل ڈائری میں ایک صفحے پر فارمولہ اور نیچے بریکٹ میں ڈاکٹر تحسین لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر یہ فارمولہ واقعی ڈاکٹر تحسین صاحب کے پاس ہے تو ہم باقی کی آدھی رقم جو کہ $25 لاکھ بنتی ہے انہیں دے کر فارمولہ لے سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب فارمولہ نہ دینا چاہیں تو ہمارا کوئی جبر نہیں، البتہ پھر ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد کو اپنے والد کے وصول کردہ $25 لاکھ واپس کرنا ہوں گے۔ سوبرز نے بڑے فنکارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ تو بھائی صاحب ہی کر سکتے ہیں، ویسے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ درمیان میں کوئی حکومتی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود ہو؟ رقیہ بانو نے کہا۔ ہاں بے شک ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پوری کی پوری رقم حکومت لے جائے گی، ڈاکٹر احمد والی بھی اور ڈاکٹر تحسین والی بھی۔ ہم نے تو بہرحال رقم دینی ہے، ڈاکٹر صاحبان لیں یا حکومت لے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے پاس $25 لاکھ کی خطیر رقم موجود ہے یا آپ اپنے ملک سے منگوائیں گے؟ رقیہ بانو نے پوچھا۔ میرے پاس حکومت کی طرف سے دیا گیا گارنٹیڈ چیک ہے اور اس پر صرف رقم لکھنی ہے، دستخط کرنے ہیں اور بس۔ گارنٹیڈ چیک ہر صورت میں کیش ہوتا ہے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو 4-5 روز انتظار کرنا پڑے گا، بھائی صاحب اگلے ہفتے چھٹی پر آئیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں وہ ہیں وہاں فون پر بات بھی نہیں ہو سکتی، رقیہ بانو نے کہا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ انہیں ایمرجنسی کال تو بھجوا سکتی ہیں کہ آپ شدید بیمار ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کال ملتے ہی وہ خود آپ کو وہاں سے فون کریں گے۔ یہاں سے وہاں فون کرنا منع ہوگا، لیکن وہاں سے یہاں تو فون ہو سکتا ہوگا اور ہوتا رہتا ہوگا۔ آپ صرف اتنا کنفرم کر دیں کہ ان کے پاس ڈاکٹر احمد کا فارمولہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا وہ اسے دے کر $25 لاکھ لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ تیار ہوں تو ہم یہ چیک ابھی آپ کو دے سکتے ہیں، اور فارمولہ جب وہ آئیں گے تو ان سے لے لیں گے۔ ہمیں آپ پر اور ڈاکٹر صاحب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، سوبرز نے کہا۔ آپ کی حکومت نے درست انتخاب کیا ہے، آپ واقعی معاملات کو درست انداز میں ڈیل کرنے کے ماہر ہیں، رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوبرز نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیا آپ وہ چیک مجھے دکھا سکتے ہیں؟ رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں کافی تعداد میں چیک موجود تھے۔ رقیہ بانو کافی دیر تک اسے چیک کرتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا کردار ایسا ہے کہ میرے بغیر آپ کو فارمولہ نہیں مل سکتا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ رقیہ بانو نے کہا۔ آپ اپنے بھائی سے لے سکتی ہیں، سوبرز نے کہا۔ ان کی طبیعت اور فطرت ایسی ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں دیں گے، آپ براہ راست مجھے کیا دیں گے؟ رقیہ بانو نے باقاعدہ سودے بازی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے اس فکرے سے سوبرز اور کرسیہ دونوں کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تحسین بے حد لالچی آدمی ہے اور $25 لاکھ کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس واقعی فارمولہ ہوا تو وہ انہیں مل جائے گا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں، سوبرز نے کہا۔ آپ مجھے $10 لاکھ علیحدہ سے دیں تو فارمولہ آپ کو مل سکتا ہے، رقیہ بانو نے کہا، لیکن پہلے آپ یہ تو کنفرم کر لیں کہ کیا واقعی فارمولہ ڈاکٹر تحسین کے پاس ہے بھی یا نہیں، سوبرز نے کہا۔ میں کنفرم ہوں، آپ بے فکر رہیں، مجھے بھائی صاحب نے خود بتایا تھا، رقیہ بانو نے کہا۔ اوہ، پھر تو ہم تیار ہیں، سوبرز نے کہا تو رقیہ بانو کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیں پھر ایک چیک $25 لاکھ کا اور ایک چیک $10 لاکھ کا، رقیہ بانو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے کنفرم تو کر لیں، سوبرز نے چونک کر کہا۔ آپ چھوڑیں، فارمولہ میرے پاس ہے۔ جب ڈاکٹر احمد ہلاک ہو گئے تو بھائی صاحب اپنی لیبارٹری سے فارمولہ واپس لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر احمد کی امانت ان کی بیٹی کو دے دیں گے، لیکن ان کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس کارمن چلی گئی، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب وہ واپس آئے گی تو پھر فارمولہ اسے واپس دے دیا جائے گا۔
تب سے اب تک وہ فارمولہ میری تحویل میں ہے۔ رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز اور کرسیا دونوں حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس صورت میں آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں کہ پھر ہمیں یہ فارمولہ پہلے چیک کرنا ہوگا۔ آپ کے ہاں لازماً مائکرو فلم پلیئر تو ہوگا، سوبرز نے کہا۔ ہاں، بھائی صاحب کے کمرے میں موجود ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار چیک کریں، لیکن آپ پہلے چیک مجھے دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چیک بک جیب سے نکالی اور اس میں سے ایک چیک پر $25 لاکھ لکھ کر اس نے نیچے دستخط کیے، اور پھر چیک کو علیحدہ کر کے اس نے رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا۔ پھر اس نے دوسرے چیک پر $10 لاکھ لکھے اور اس پر دستخط کر کے اس نے یہ چیک بھی علیحدہ کر کے بیگم رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا۔ آپ بے شک بینک سے تسلی کر لیں، سوبرز نے چیک بک واپس اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گارنٹیڈ چیک کے بارے میں علم ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ میں یہ دونوں چیک رکھ کر آ رہی ہوں، رقیہ بانو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ مصنوعی سا لگ رہا ہے سوبرز، کرسیا نے آہستہ سے کہا تو سوبرز نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ کرسیا کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ دیکھو، بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر بھی کام ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت ویسے تو عام سی گھریلو عورت ہے، سوبرز نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے پولیس کو کال کر لیا تو؟ کرسیا نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ہم نے اسے گولی تو نہیں مار دی، الٹا ہمارے چیک اس کے پاس موجود ہیں جو اسے واپس کرنے ہوں گے، اور مجھے یہ پورا خاندان ہی لالچی دکھائی دیتا ہے، اس لیے امید ہے کہ ہمارا کام خاموشی سے ہو جائے گا، سوبرز نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد رقیہ بانو واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آئیں، ڈاکٹر تحسین بھائی کے کمرے میں چلیں، فارمولہ بھی وہیں موجود ہے اور مائکرو ٹیپ پلیئر بھی، آپ چیک کر لیں، رقیہ بانو نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ اس کمرے میں 4 الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، اور یہ ساری کتابیں ایٹامک سائنس کے موضوع پر تھیں۔ رقیہ بانو نے دیوار میں نصب ایک تصویر ہٹائی تو تصویر کے پیچھے دیوار میں نصب ایک سیف موجود تھا۔ رقیہ بانو نے اس کا ہینڈل مخصوص انداز میں 4 بار اوپر اور نیچے کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیف کھل گیا۔ اندر فائلیں موجود تھیں، ایک کونے میں ایک مائکرو فلم بھی موجود تھی۔ رقیہ بانو نے وہ مائکرو فلم اٹھائی اور سوبرز کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیں اور چیک کریں، رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز نے وہ فلم لی اور ایک طرف موجود مائکرو فلم پلیئر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے اسے آن کیا اور پھر اس کے مخصوص خانے میں فلم ڈال کر اس نے اسے آپریٹ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد سکرین پر الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں بڑے غور سے ان الفاظ کو دیکھتے رہے، اور پھر جب تفصیلی سائنسی معلومات شروع ہو گئیں تو انہوں نے مائکرو فلم پلیئر آف کیا اور پھر اس کے مخصوص خانے سے فلم نکال لی۔ ان کے چہرے کھل اٹھے تھے کیونکہ فارمولہ وہی اینٹی وینائن ریز کا تھا۔ فارمولے کے آغاز میں باقاعدہ اس کا اندراج موجود تھا۔ آپ کی تسلی ہو گئی؟ رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اصل ہے، آپ کا شکریہ، آئیں، سوبرز نے مسکراتے ہوئے کہا تو رقیہ بانو نے سیف کو مخصوص انداز میں بند کیا، تصویر واپس اس کی مخصوص جگہ پر ایڈجسٹ کی اور پھر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ کا کمرہ کون سا ہے بیگم صاحبہ؟ آپ نے بڑے بہترین انداز میں کمرے سجائے ہوئے ہیں، سوبرز نے کہا۔ جی، آپ کا شکریہ، ابھی تو یہ کچھ نہیں، اب آپ کی طرف سے دی ہوئی رقم سے اب میں اسے بڑے اچھے انداز میں سجاؤں گی، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، رقیہ بانو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی اچھے خاصے انداز میں سجا ہوا تھا، جیسا پہلا کمرہ تھا۔ کیا اس تصویر کے پیچھے بھی سیف ہے، ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی طرح؟ سوبرز نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، رقیہ بانو نے جواب دیا۔ کیا یہ بھی اسی طرح کھلتا ہے جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سیف کھولا تھا؟ اس بار کرسیا نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دونوں کا ایک ہی انداز ہے، آئیں آپ کو میں باہر تک چھوڑاؤں، رقیہ بانو نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اسی لمحے سوبرز نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور رقیہ بانو ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں اور رقیہ بانو کے منہ سے نکلنے والی چیخ اور پھر اس کے منہ کے بل نیچے گرنے کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ تم وہ چیک نکالو، میں اس دربان شوکت کا خاتمہ کر دوں، تمام نشانات مٹا دینا، سوبرز نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے میں پڑی تڑپتی ہوئی رقیہ بانو کو پھلانگتا ہوا کمرے سے باہر آیا، اور پھر جیسے ہی وہ ایک راہداری میں مڑا، اسے سامنے سے شوکت آتا ہوا دکھائی دیا۔ جناب، فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ شوکت نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں سوبرز سے پوچھا۔ تمہیں سنائی دی ہیں آوازیں؟ سوبرز نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔
میں کچن میں تھا کہ آوازیں سنائی دیں، شوکت نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا سوبرز نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور دوسرے لمحے راہداری ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ ایسی آوازیں سنی تھی نا؟ سوبرز نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے شوکت گولیاں کھا کر الٹ کر نیچے گرا تھا، جو اب جواب دینے کے بجائے چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سوبرز تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ باہر گیراج میں وکی کار کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سوبرز کو دیکھ کر چونک کر آگے بڑھا۔ ہم آ رہے ہیں، تیار رہنا، سوبرز نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ راہداری میں داخل ہوا تو کرسیا اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہوا، مل گئے چیک؟ سوبرز نے چونک کر کہا۔ ہاں، کرسیا نے جواب دیا تو سوبرز نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ کار باہر روک کر تم نے پھاٹک بند کرنا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اب اس گھر میں کوئی آدمی زندہ نہیں رہا، سوبرز نے کہا۔ اوہ اچھا سر، وکی نے چونک کر کہا اور پھر اس نے کار گیٹ سے باہر روک کر نیچے اتر کر بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ چلو، سوبرز نے کہا تو وکی چونک پڑا۔ ایئرپورٹ؟ وکی نے چونک کر کہا۔ ہاں، معلومات حاصل کرنی ہے، سوبرز نے جواب دیا تو وکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور تھوڑی دیر بعد انہیں 1 گھنٹے کے بعد کی کافرستان جانے والی فلائٹ میں سیٹیں مل گئیں۔ متبادل کاغذات ان کی جیبوں میں پہلے ہی موجود تھے، اس لیے انہوں نے سیٹیں بک کروائیں اور پھر وہ واپس پارکنگ میں آ گئے۔ چلو کوٹھی واپس چلو، سوبرز نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو وکی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کوٹھی پہنچ کر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور اندرونی طرف پہنچ گئے۔ جلدی سے سامان سمیٹو اور سنو، کوئی نشان، کوئی کارڈ اور کوئی شناخت یہاں نہیں رہنی چاہیے، سوبرز نے کرسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وکی کا کیا کرنا ہے؟ کرسیا نے پوچھا۔ اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اسی لیے تو واپس آیا ہوں، تاکہ یہ کسی کو نہ بتا سکے کہ ہم ڈاکٹر تحسین کی بہن سے جا کر ملے ہیں، سوبرز نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔